حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان عشرۂ مبشرہ میں ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں 10 لوگوں کا نام لے لے کر جنت کی خوشخبری دی. ان کی عزت و آبرو سے ایک عورت کھیلنے لگی اور یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے جو اپنا مکان بنایا ہے دیوار بڑھا کر میری جگہ میں بنائی اور اتنی جگہ انہوں نے اپنے گھر میں ڈالی. حاکم وقت نے طلب کر لی تو آپ نے فرمایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیے حضرت کیا اس کے باوجود بھی میں کسی کی زمین پہ قبضہ کر لوں گا؟ اس عورت کا نام تھا اروا. کیا میں کسی کی زمین پر اس کے باوجود بھی قبضہ کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی نے ایک بالشت کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس ایک بالشت کے 7 طبقوں کی زمین نکال کر میدان قیامت میں اس کے گلے میں اس کا ہار بنا کر ڈالے، توق بنا کر ڈالے. تو میں کیسے قبضہ کر لوں گا؟ پھر بھی اگر یہ کہہ رہی ہے تو چلو میں اتنی زمین چھوڑتا ہوں جہاں سے چاہے وہاں. لیکن چونکہ اس نے میری عزت پہ حملہ کیا، میں بھی اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ اسے موت جب تک مت دینا جب تک یہ اندھی نہ ہو جائے. اور جس زمین پہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے اسی میں اس کو ہلاک کر کے یہیں پر اس کی قبر بنا دے. چنانچہ بڑھاپے کے زمانے میں اندھی ہو گئی، دیواریں ٹٹول ٹٹول کر جاتی تھی اور کہتی تھی سعید کی بددعا مجھے لگ گئی، سعید کی بددعا مجھے لگ گئی. اسی نابینگی کی حالت میں وہ جا رہی تھی اور وہیں پر اس کے گھر میں کنواں گڑھا کا پانی اکٹھا کرنے کا، ایک دن اسی میں گری اور اسی میں ہلاک ہو گئی. لوگ سمجھ گئے یہ بددعا کا نتیجہ ہے، وہاں اس کی قبر یہیں پر بنا. تو دونوں بددعائیں ان کی قبول ہوئی، نابینا ہونے کی بھی اور اس کے اندر گڑھے میں دفن ہونے کی. وہ بددعا نہ بھی کرتے تو جب کسی کی عزت آبرو یا جان مال سے آدمی کھلواڑ کرے گا تو اس کا بھیانک نتیجہ اسے دنیا میں ہی دیکھنے کو ملے. ایک صاحب کہنے لگے صاحب یہ بڑے دبنگ ہیں، بڑی ہمت والے ہیں، 7-8 بھائی ہیں، فلاں صاحب کی انہوں نے اتنی زمین پہ 200 بیگھے کے 300 بیگھے پہ قبضہ کر لیا. میں نے کہا بڑا اچھا کام، یہاں پر کتنے دن فائدہ اٹھا لے گا؟ 50 سال 100 سال 60 سال گناہ اپنے سر لے کے جائیں گے اور اگر زمین بعد میں باقی رہی تو مزے کریں گے اولاد بیوی بچے اور گناہ ان کے ذریعے پڑے گا. ایک بالشت کا اگر توق ڈالا جاتا تو کتنا بھاری ہوتا. 300 بیگھے کی جب 7 زمینوں کے طبقے نکال کے گلے میں ڈالے جائیں گے تو چلا بھی نہیں جائے گا میدان محشر. اس دن کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے. اور اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آج جن کے لیے تم گناہ اپنے سر لے کر دولتیں اور جائیدادیں چھوڑ کر جا رہے ہو، میدان قیامت میں یہ تمہارا چہرہ دیکھ کر بھاگ جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن تو آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی اور بچوں سے دور بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن تو ہر ایک کا یہ حال ہوگا، کہے گا مجھے دوسرے کی کوئی فکر نہیں، بس میں بچ جاؤں دوزخ سے کی صورت سے. چاہے گا میری اولاد چلی جائے، بیوی چلی جائے، بچے چلے جائیں دوزخ میں، مگر میں بچ جاؤں، کیونکہ وہ اتنا بھیانک منظر ہے کہ اس میں جانے کو کسی حد تک تیار نہیں ہوگا. مگر وہاں کی تیاری انسان کو اسی دنیا میں کرنا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو تکلیف دہ راستوں سے سجایا گیا اور دوزخ کو خواہشات والے راستوں سے سجایا گیا. جو خواہشات حسن و جمال کی چیزیں، دنیا کے نفع کی ناجائز و حرام چیزیں آپ کے دل کو آپ کی طرف اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، وہ دیکھنے میں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں مگر وہ دوزخ کی طرف کھینچ کر لیے جا رہی ہیں. اور جن چیزوں سے آپ کا دل پریشان ہو رہا ہے کہ یار اتنا اچھا فائدے کا موقع کیوں میں گما دوں، کیوں میں اپنے نفس کے اوپر بوجھ دوں، جنہیں کتنے کر رہے ہیں لاؤ میں بھی کروں، جنہیں کتنے فلاں قبضے کر رہے ہیں لاؤ میں بھی کر لوں. کوئی گھر پہ قبضہ کر لے، کوئی دکان پہ کر لے، کوئی زمین جائیداد پہ کر لے، کوئی پیسے قرض لے کر واپس نہ کرے اور یہ سوچے کہ ارے سب مزے اٹھا رہے ہیں میں بھی اٹھاؤں، تو یہ نفس کے مزے دنیا کے چند دنوں کے لے لے گا مگر یہ کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے. اور اگر یہاں اپنے نفس پر قابو کر لیتا، تھوڑی دیر کی تکلیف اٹھا لیتا تو سمجھ لے وہ تکلیف دہ راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے. تو جنت کے راستے کو آدمی اپنائے کیونکہ اس دنیا سے جانا یقینی ہے اور پھر وہاں 2 ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے، اور اس ٹھکانے کو معین یہیں پر کرنا ہے.
بندے کو اس کی تیاری خود کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، دوزخ سے بچنے کی اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے وسوسے سے، نفس کے شرارت سے، ہوس اور لالچ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ اللہ ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، کمزور ہیں انہیں صحت و قوت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہوش عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کے اندر غلط راستے اختیار کرنے سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، اپنی رضا کے لیے اچھے راستے، جنت تک لے جانے والے راستے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی مدد فرما اور بآسانی جنت میں ہمیں پہنچا، آمین بجاہ النبی الکریم وبحرمت السائر المرشدین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔